منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جذب کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جذب کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، اور مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، پیر سید نصیر ملت نے دو مصرع کے اندر پورے واقعہ خیبر کو کس طرح سمو دیا کہ مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، یا علی یا علی یا علی کوکب صاحب پیر صاحب سید نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ نے پورے واقعہ کو کیا خوبصورت انداز میں قلم کند فرما دیا کہ مرحب دو نیم ہے، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں، اٹھنے کا اب نہیں، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، اور اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اور رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اور دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اعظم، یا مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، علی مولا رندان جہاں، علی نور خدا کا رازداں ہے، علی کی ضرب ہے ضرب الہی، علی کا نام نصرت کا نشان ہے، علی ہے کربلاؤں کی حقیقت، علی کی داستان کیا داستان ہے، علی ساجد علی محبوب ہستی، علی سجدوں کی عظمت کا نشان ہے، علی شاہ نجف، علی شاہ ولایت، علی مولا امام ہر زمان ہے، علی کے ہاتھ کو کہیے ید اللہ، علی کے ہاتھ کو کہیے ید اللہ، علی من کنتم مولا کا بیان ہے۔
مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 علی۔ اللہ یا الہی اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ ملتمس ہوں انتہائی ادب کے ساتھ حضرت علامہ مولانا عزیز الدین کوکب صاحب تشریف لائیں اور اپنے نواز حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووالد وما ولد، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا و آل بیتکا و ازواجکا یا حبیب اللہ۔ مخدوم محترم، عالی قدر، منتظم و داعیے محفل میلاد پاک حضرت قبلہ پیر سید شفقت علی شاہ صاحب گیلانی قادری، ذی قدر علماء کرام، سادات کرام، مہمانان گرامی، عالی بکار بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اب تک آپ نے نظم و نثر میں حمد و نعت و منقبت و واز کا پاکیزہ خوبصورت نغمہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ وقت کا دامن بہت احتیاط جا رہا ہے، اس لیے کہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کی اکثریت اتوار کو 12-1 بجے ناشتہ کرنے والوں کی مجھے نظر نہیں آتی، سارے مصروف لوگ ہیں۔ دین ویسے بھی درمیانے یا غریب طبقے کے لوگوں کے میں آیا بسا ٹھہرا۔ وقت کافی بیت گیا ہے اور سردی بھی بڑھ رہی ہے۔ میں چند کلمات آپ کی خدمت میں موقع کی مناسبت سے اور تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں نے سورہ بلد کی 3 آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی، جس میں میرا اور آپ کا مالک جل جلالہ 2 قسمیں اٹھا رہا ہے۔
پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیے کہ میرے پروردگار کو آپ کے اور ساری خدائی کے پالنہار کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے نہیں، اس لیے کہ قسم اٹھائے جانے کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہے؟ قسم مجھے اٹھانے کا موقع اس وقت میرے لیے ہوگا جب میری ذات میں کوئی ایسی کمی ہو جو میرے مخاطب کو معلوم ہو، اور وہ میری اس کمزوری کی بنیاد پر جو بات میں اس سے کہنا چاہ رہا ہوں اس پر وہ یقین نہ کرے۔ تو میں اپنی اس کمزوری کے ازالے کے لیے اور مخاطب سے اپنی بات منوانے کے لیے قسم کا سہارا لوں گا، یا قسم کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتی، اور میں اس خلاف حقیقت بات کو حقیقت کا ٹائٹل دینے کے لیے قسم کا سہارا لوں گا۔ یا پھر قسم اٹھانے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جب متکلم اس خدشے کا شکار ہو کہ مخاطب میری بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ ان تمام کمزوریوں سے، کمیوں سے میرا اور آپ کا رب پاک ہے۔ جب کرینہ قسم اس بارگاہ میں موجود ہی نہیں تو پھر قسم اٹھائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرات اس پر اہل اللہ نے، صوفیہ نے یا صوفی مزاج مفسرین نے جو بات لکھی وہ یہ ہے کہ جب پروردگار جل جلالہ بار بار یہ ارشاد فرماتا ہوا نظر آئے کہ میں محبت کرتا ہوں ایک بشر سے، ایک محبت کرتا ہوں میں ایک انسان سے، اور اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کی خوشی کی خاطر اپنی تقدیر بھی بدل دیتا ہوں، اپنا قانون بدل دیتا ہوں۔ نظام کائنات میں تبدیلی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا۔ تو پھر ذہن انسانی میں یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ادھر فرماتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں اور میں لاپرواہ ہوں، غنی ہوں، واللہ غنی عن العالمین، اور اللہ الصمد، اور ادھر فرماتا ہے کہ غالب علی امرہ، میں جو چاہوں اپنے امر پہ خود غلبہ رکھتا ہوں۔ تو پھر ایسی ذات کو کسی مخلوق سے اتنی محبت، تو جب اس پہلو سے ذہن انسانی کسی تردد یا تشکک کا شکار ہوتا ہے تو پھر میرا پروردگار اپنی اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے محبوب کی ذات یا اس کی نسبتوں کی قسم اٹھا لیتا ہے۔ بیٹا آپ سردی کو کسی اور مصروفیت میں گزاریں، آپ میری طرف توجہ دیں، اور اگر ٹھنڈ لگ رہی ہے تو گھر جائیں، آپ کی امی ابو شاید آپ انتظار کر رہے ہیں۔ توجہ حضرات، اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں قسم کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ۔ اب یہ والد اور ولد دو انسانی رشتوں کا نام،
اور میرا اور آپ کا پروردگار جل جلالہ ان رشتوں سے بھی پاک لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد نہ وہ کسی کا ولد، نہ وہ کسی بشر کے گھر میں یا کسی مخلوق کے گھر میں پیدا ہوا اور نہ اس سے کسی چیز کی ولادت ہوئی۔ خالق ہے، والد نہیں۔ خالق ہے، والد نہیں۔ اور میں اپنی اولاد کا والد ہوں، خالق نہیں۔ اور یہاں مجھے توسل، وسیلے، ذریعے، سبب، کوئی بھی نام اس کو دے دیں، اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ جھگڑا ہے زمانے میں، وسیلہ ہوتا ہے یا نہیں، توسل اختیار کرنا چاہیے یا نہیں، اس چیز کی اہمیت کو ماننا چاہیے یا نہیں، اور کیا ہوتا ہے یہ وسیلہ؟ جو چاہے خدا کرے، وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی جان، کافر کو یہ کہے کہ جو چاہے خدا کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھنے والا تو جو گینتیاں مارتا ہے اور جو کسی اعلیٰ عہدے پہ بیٹھا ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ جو چاہے خدا کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک وجود اللہ کی مخلوق عزیز الدین کوکب آپ کے سامنے کھڑا ہے، تو مجھے ہونے کے لیے دو مہربانوں کی ضرورت تھی۔ مجھے ہونے کے لیے دو کریموں کی ضرورت تھی۔ وہ کون سے؟ ایک میرا خالق اور ایک میرا والد۔ خالق ہو، والد نہ ہو، فلت نہیں ہوتا۔ کسی مرد میں والد بننے کی صلاحیت ہو اور والد بننے کے اسباب بھی میسر ہو، لیکن خالق مہربانی نہ کرے تو پھر بھی ولد وجود میں نہیں آتا۔ ہم ایک ایک کر کے اپنے باپ کے ولد ہیں اور اکٹھے ہم اولاد ہیں۔ میں پھر بات اپنی دہرانا چاہ رہا ہوں، مجھے ہونے کے لیے، اب میں بیٹی ہوں یا بیٹا، وہ میرے رب کی تقسیم تھی، اس کا شکر ہے اس نے مجھے بیٹا بنا دیا۔ لیکن اگر میں بیٹی بھی ہوتا تو اللہ مجھے اگر یہ شعور دیتا تو میں بہت سارا اس کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا کہ شکر ہے پروردگار تو نے مجھے مرد نہیں بنایا، عورت بنا کے بہت سارے ان فتنوں سے بچا دیا ہے جو میں صرف مرد ہونے کے ناطے اپنے متھے لگا لے۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہے تو ذرا خوش ہو گئے سبحان اللہ۔ میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے کسی بچے کو، میرے کسی عزیز کو، بزرگ کو 2 پیناڈول نہ کھانی پڑے ہیں، وہ اس سے پہلے یہاں سے ہو جائے۔ میرا تو یہ مزاج ہے۔ اور اتنی شدید ٹھنڈ سردی میں آپ جس محبت سے بیٹھے ہیں، آپ اس محبت کی قدر کرنے کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ آپ کو جلدی جلدی واپس گھر بھیج دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ نیمبو دا جدوں تک آخری جڑا ہے اور نچڑیا قطرہ تھی اس وقت تک۔ میں تو بڑا سیدھا سادہ آدمی ہوں، بس اللہ نے اس میدان میں مجھے کچھ ڈیوٹیاں دے رکھی ہیں، باقی مولوی والی بہت سی ریاستیں مجھ میں نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، میں اس طرح کا میں نے کوئی زندگی میں تبلیغ نہیں کی بیٹھے رہو حشر میں کام آئے گا، ساؤ سیدھے پیسے حشر کام کر سکتے۔ حشر تم پہلے ہی غریب تھا پتر لک کی دورہ ہو جائے تو حشر تک کس طرح جائے؟ توجہ چاہوں گا میں آپ میں بھائی، میرے ہونے کے لیے مجھے 2 کریموں، 2 مہربانوں کی ضرورت ہے۔ ایک میرا والد اور ایک میرا خالق۔ نہ خالق کی مہربانی کے بغیر میں آ سکتا ہوں، نہ والد کے وجود کے بغیر میں ہو سکتا ہوں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو میرا والد ہے وہ
کسی لمحے کے لیے بھی میرا خالق اور جو میرا خالق ہے وہ کسی لمحے کے لیے بھی میرا والد نہیں، جبکہ اکیلا خالق والد کے بغیر ہر گھر میں عیسیٰ نہیں پیدا ہوتے وہ ایک ہی ہے، اور ہر وقت آدم بھی پیدا نہیں ہوتے اور ہر وقت حوا بھی پیدا نہیں ہوتی کہ جناب آدم کو دست قدرت سے سجا سنوار کے اس کے پتلے میں روح پھونک کے اس کو کامل مرد بنا کے پھر اسی کے پہلو میں سے اس کی بیوی کو نکال لیا جائے۔ یہ میرے رب کی قدرت ضرور ہے، میرے رب کی سنت نہیں۔ سنت یہی ہے کہ دو آدمی ہوں گے، ایک مرد ایک عورت، دونوں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، ان کا نکاح ہو، اور نکاح ہونے کے بعد ان کی جناب والا میاں بیوی کے تعلق کے بعد ایک بیٹا یا ایک بیٹی پیدا ہو، اور وہ خدا کی کائنات میں پھر اللہ کی بندگی کریں اور اس کے پاک نبی کی ناز پڑھیں۔ سنت یہی ہے۔ تو جب میں اپنے ہونے کے لیے اپنے خالق کی مہربانی کے باوجود اپنے والد کے وسیلے کا محتاج ہوں، جیڑا جڑا جمن واسطے پیو دا محتاج ہے، اور رب دے دار کو بچن واسطے کملی والے دا محتاج کیوں نہیں؟ اب میں اس قسم کی طرف آتا ہوں، میرا اور آپ کا پروردگار فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس ایک کی، والد بھی اس میں واحد ہے اور ولد بھی اس میں واحد ہے۔ قبلہ کاری صاحب، مجھے قسم ہے اس ایک کی کہ جس کے گھر ایک ہی پیدا ہوتا۔ باپ ہونے میں اس جیسا باپ کوئی نہیں، اور اس کے گھر پیدا ہونے والا بھی ایک اس کے ساتھ کا کوئی۔ اچھا اب یہ والد کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور میرے اور آپ کے پروردگار جل جلالہ نے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کی قسم نہیں اٹھائی کہ مجھے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے سب سے چھوٹے بیٹے کے تقوی کی قسم، حسن کی قسم، حیا کی قسم، متانت پر چہرے کی قسم، دیانت کی قسم، جوانی کی قسم، یعنی وجہ قسم ان کا متقی پرہیزگار حسین جمیل ہاشمی خاندان کا جناب عبد المطلب کا لاڈلا بیٹا ہونا نہیں، وجہ قسم ان کا والد کے منصب پر فائز ہونا ہے۔ اور والد کے منصب میں فائز ہونا اگر ایسا خوب اس لیے کہ اس کے ضمن میں ایک دو باتیں میں یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قسم ہمیشہ پاک چیز کی اٹھائی جاتی ہے۔ ہمارے اسلام آباد میں جو چٹی چمڑی والے آتے ہیں اور کلمہ گو جناب والا صرف اپنی ٹپ کے لیے اور تنخواہ میں اضافے کے لیے اور مزید کو معاملات طے کرنے کے لیے جو ان کے لیے 4 ٹانگوں والے وہ سور ڈھونڈتے ہیں اور جب ان کو فرائی کر کے پیش کرتے ہیں تو وہ پلید کھانے والے بھی جب قسم اٹھائیں پلید کی نہیں کھاتے، قسم جناب مریم کی کھاتے جو ان کے نزدیک پاک ہے اور ہمارے نزدیک بھی پاک ہے۔
یعنی پلید کو بھی جب قسم اٹھانا ہو تو پاک کی اٹھاتا ہے، تو جب پلید کی قسم پاک کی اٹھاتا ہے تو جو رب ہے ہی سبحان قدوس۔ اچھا قسم جب پاک چیز کو اٹھائی جاتی ہے، اور میرے اور آپ کے پروردگار جل جلالہ نے امام الانبیاء علیہ السلام کے والد گرامی کے والد محمد ہونے کی رضی اللہ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم قسم اگر اٹھائی ہے تو پھر یہ بات طے ہو گئی، بغیر موٹی موٹی تاریخ کی کتابیں کھولے، بغیر جھگڑے کیے، بغیر مناظرے کیے، بغیر مباحثے کیے، بغیر مجادلے کیے، بغیر تھانے کچہری میں جائے، بغیر مسجدوں کو کروائے، یہ بات ثابت ہو گئی۔ کون سی بات؟ توجہ چاہوں گا کہ اگر قسم پاک کی اٹھائی جاتی ہے اور پاک پروردگار میرے پاک نبی علیہ السلام کے والد گرامی کی والد محمد ہونے کے ناطے اگر قسم کھاتا ہے تو پھر کملی والے کے ابا جان ناپاک نہیں پاک ہیں۔ اچھا آگے چلیے، اور اللہ کے قرآن کی 20 آیات ہمیں اس حقیقت سے واقف کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہر کافر پلید اور ہر مومن پاک۔ میلا ہونا کپڑے کا اور چیز ہے، پلید ہونا اور چیز ہے۔ این ممکن ہے کپڑے صاف ستھرے ہوں لیکن پلید ہوں، میلے کو پلید نہ سمجھ لینا۔ مومن گناہوں کے گند سے میلا ضرور ہوتا ہے، پلید کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور کافر صبح فجر کے بعد سوئمنگ پول میں اترے، رات کو 12 بجے تک پانی میں گزر رہے، میرے رب کا قرآن کہتا ہے یہ خود بھی پلید ہے، اس نے اس پانی کو بھی غلیظ کر دیا۔ جب سبحان کی شان والا مالک، سبوح کی شان والا مالک، قدوس کی صفت کا مالک جس شخص کے والد محمد ہونے کے ناطے قسم اٹھائے تو پھر مزید کون سے مولوی سے کس مورخ سے پوچھو گے کہ میرے نبی کا والد پاک ہے یا نہیں؟ جب قبلہ شاہ جی نے عزیز الدین کوکب ہی کو بلایا اور جب یہاں پہنچا تو انہوں نے عزیز الدین کوکب ہی کو دلاسا دیا، اور جب اسٹیج سیکرٹری نے عزیز الدین کوکب ہی کا اعلان کیا اور جو بول رہا ہے جو جانتے ہیں کہ یہی عزیز الدین کوکب ہے، پھر جس پہلی بار تک ہے اس کو شک کرنے دے بجائے پوچھنا چاہیے۔ ایڈیاں موٹیاں کتاباں نہ خرید، بچیاں دا آٹا بچا، وہ بھی منگواؤ وہ بھی منگواؤ وہ بھی منگواؤ، سرچ کرو، یہ کرو وہ کرو، بندے دا پتر پڑھ، رب زیادہ جانتا ہے یا تاریخ والا زیادہ جانتا ہے؟ اگر پلید کی قسم کوئی پلید نہ اٹھائے تو تو نے نبی کے باپ سے بغض ہی نہیں کیا، اللہ کی توہین کر کے کفر کا ارتکاب بھی کر لیا ہے۔ وہ والد نہیں تو مجھے وہ والد بتا جس کے والد ہونے کی قسم میرا رب اٹھا رہا ہے، کیوں ہے کیڑا؟ تو جیدہ نام لوے گا پھر میں تیرے کو پوچھاں گا بھئی یہ جیدہ نام تو لیا یہ زیادہ بڑا ہونا چاہیے یا کملی والے دا والد زیادہ بڑا ہونا چاہیے؟ اور
یہ بھی اصول ہے بھائی کہ قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جس سے محبت ہو. اور میرا پروردگار کسی کافر سے محبت نہیں فرماتا. نا 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 میرا پروردگار کسی کافر سے محبت نہیں کرتا. کافر کو رزق دینا یہ ایک اور چیز ہے, اسے محبت کرنا یہ ایک اور چیز ہے. کافر کو صحت دینا, اولاد دینا, گھر دینا, سب کچھ دینا یہ اور چیز ہے, اسے محبت کرنا یہ ایک اور چیز ہے. محبت صرف کرتا ہے ایمان والوں سے. اور جب یہ بات طے پا گئی کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو محبوب ہو, تو پھر جو رب کا محبوب ہو. اور ایک اور بات بھی صوفیاء نے بیان فرمائی, انہوں نے فرمایا قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو عزت کے لائق ہو. عزت کے لائق ہو. آپ کہیں گے مولوی صاحب گلاں تترے میں ایک ہی ہیں میں لمیاں چوڑیاں بس لفظہ تا کھیڑ کھیڑ دیو پہ ایسے چیزہ نہ خطابت ہے نا گلاں تترے میں الگ الگ. میری اولاد مجھے محبوب ہے لیکن وہ میرے لیے اتنی عزت کے قابل نہیں. واہ جی واہ, واہ جی واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہاں دو پانی آپ رکھیں, دونوں پاک ہوں گے, دونوں سے مجھے محبت ہوگی. ایک پانی عام, ایک زمزم, لیکن میں ایک پانی سے محبت کر کے اس کو پی لوں گا بیٹھ کے, دوسرے پانی سے محبت ہی نہیں ہوگی, اس کی عزت بھی کرنا پڑے گی, کھڑا ہونا پڑے گا. یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ الگ الگ حیثیت کی ہیں. قسم کھائی جاتی ہے پاک کی, اور ہر مومن پاک ہوتا ہے, اور اتنا پاک ہوتا چلا جاتا ہے جتنا ایمان کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں. اور میرا رب اگر امام الانبیاء علیہ السلام کے نکاح میں آنے والی تمام خواتین کو تمام مومنوں کی مائیں کہے تو کیا مومنوں میں صحابہ نہیں؟ کیا مومنوں میں اہل بیت پاک نہیں؟ کیا مومنوں میں غوث قطب ابرار قلندر مفسر محدث سارے نہیں؟ تو پھر جو ماں صحابی کی ماں ہو, جو نکاح میں آئے وہ تو اتنی پاک ہو جائے, تو جو نور محمد اپنی پشت میں لیے پھرے. اے والد محمد جناب عبداللہ, مجھے آپ کی اس حیثیت کی قسم ہے کہ آپ میرے محبوب کے ابا جان ہو. اور دیکھو محبوب بھی کیسا ہے, ادھر ابا جان ہے, ادھر امتی. اور ساری کائنات کو میرا رسول یہ سبق دیتا ہے باپ کے پیچھے پیچھے. اور رب العالمین کا قانون کیا ہے کہ کملی والے کے ابا جان ہو, سو بسم اللہ. ہم نے آپ کے ساتھ اپنی محبت, آپ کی عزت, آپ کی قدر کا اعلان کر دیا, آپ کی قسم کھا کے آپ کے ایمان کا اعلان بھی کر دیا, لیکن حکم یہ ہے کہ آپ چونکہ مخلوق میں شامل ہو, اور کملی والا ساری مخلوق کا رسول ہے. یہ جو اہل سنت کے ہاں صدیوں سے یہ اصطلاحات چل رہی ہیں, شریعت, حقیقت, طریقت, بھائی ان کا کوئی تو پس منظر ہوگا نا. شریعت کہتی ہے کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو امام الانبیاء کے والد ہیں, مان لیا. حقیقت کہتی ہے کہ والد ہونے کے باوجود امتی ہے. اب یہاں اس بیٹے نے ابا جی کے پیچھے نہیں چلنا, بلکہ ابا جی نے بیٹے کے پیچھے چلنا.
شریعت یہ کہتی ہے کہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، لیکن حقیقت یہ کہتی ہے کہ نہیں امتی ہیں۔ اب یہ پوتا دادا جان کے پیچھے نہیں چلے گا، دادا جان امتی بن کے اس نبی کے پیچھے چلیں گے۔ اچھا یہ ثابت ہو گیا کہ میرے پاک نبی علیہ السلام کے والد گرامی پاک اور ہر مومن پاک، ہر مومن پاک۔ تو پھر کوئی ہوشیار قسم کا آدمی آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے چلیں جی مان لیتے ہیں بعض لفظ اب انکار کا تو نہیں ہو سکتا، واہ لیتے، لیکن حضور کی اماں کی بات تو قرآن میں کہیں نہیں۔ میں نے کہا اگر تم حافظ قرآن بن جاؤ یا قرآن پہ عمل کرنا سیکھو تو تمہاری اماں کی بات ہے یا نہیں؟ ہاں میری اماں کی تو ہے۔ میں نے کہا اگر تمہیں قرآن مجید کی 6666 آیتیں یاد ہو جائیں تو پھر تمہاری اماں کا تذکرہ حدیث میں ہے یا نہیں؟ ہاں ہے، ابا جی کا بھی ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، میٹھا میٹھا ہاف کوڑا کوڑا تھو اپنی شان بنوانے کے لیے تجھے قرآن بھی مل جاتا ہے، حدیث بھی مل جاتی ہے، جس کے صدقے میں قرآن ملا۔ فرماتا ہے طیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ مرد پاک ہوں گے تو ان کے ساتھ پاک خواتین کا جوڑ جوڑیں گے، اور خواتین پاک ہوں گی تو ان کے ساتھ پاک مردوں کا جوڑ جوڑیں گے، اور اگر خواتین خبیث ہوں گی تو ان کے ساتھ خبیث مردوں کا جوڑ جوڑیں گے، اور اگر مرد خبیث ہوں گے تو ان کے ساتھ خبیث عورتوں کا جوڑ جوڑے گا۔ اچھا جناب، گزارش میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو رب 63 سال تک مکھی پہ پابندی لگائے رکھے، کس پہ؟ بولو بولو بولو، شہد کی مکھی نہیں، اس کو حالی مکھی نہیں کہتے، اس کو ہمیشہ شہد کی مکھی کہتے ہیں۔ مکھی پہ میرا رب پابندی لگائے رکھے 63 سال تک۔ اگر تجھے مقدر کی ہوا کہیں اڑاتے اڑاتے مکہ شریف، مدینہ طیبہ یا جنگ کے کسی میدان میں یا کسی اس سفر میں یا کسی اس راستے پہ لے جی جائے جہاں میرے پاک نبی کا تجھے سامنا نصیب ہو، سون طواف کر لینا، دور کھڑی ہو کے زیارت کر لینا، لیکن تو میرے محبوب کے ہاتھوں پہ بھی نہ بیٹھنا، چہرے پہ بھی نہ بیٹھنا، پاؤں پہ بھی نہ بیٹھنا، یہاں تک کہ دھیان رکھنا میرے نبی کے کرتے کا بوسہ بھی لینا منع ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا میری حکمت ہے، میں نے اسے ایک مکھی بنایا اور مکھی بنا کر کے ایسا مزاج دیا کہ یہ منہ مارتے ہوئے نہیں پتہ چلتی کہ پاک جگہ منہ مار رہی ہو یا پلیت جگہ، اور میں نے اپنے محبوب کو پاک ہی پاک بنایا ہے، پاک ہی پاک بنایا ہے، پاک ہی پاک بنایا ہے۔ یہ تو اپنی طبیعت کی بات ہے، سفید چٹا کپڑا ہو اس پہ پتہ نہیں کتنا سا داغ کوئی برداشت کر سکے، یہ تو اپنے مزاج کی بات ہے۔ مکھی تو نے میرے محبوب علیہ السلام کے جسم کو مس نہیں کرنا، لباس پہ بھی نہیں بیٹھنا، کیوں؟ تو پلید ہے اور وہ پاک ہے۔ تو جس رب کی غیرت کتنی سی پلیدی ہوگی اس مکھی کے 2 پاؤں کے ساتھ۔
وہ مکھی ہے، اس پہ کون سا شریعت کے قانون لاگو ہے؟ یہ کون سی مکلف ہے؟ لیکن نہیں، بارگاہ نبوت ہو تو مکھیوں کو بھی مکلف بنا دیا جاتا ہے۔ بھائی جان یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ نماز روزے کا نظام اور ہے اور احترام نبوت کی بات اور ہے۔ تو جس رب کی غیرت اتنا بھی گوارا نہ کر سکے اس کے محبوب کے ساتھ کسی غلاظت کا کوئی اتنا سا بھی رابطہ ہو، باروں تو پھر اس ماں دے بارے میں جناب دا کہ فیصلہ جیتے پیٹ بچ محبوب کائنات 9 مہینے۔ اور میں حتمی بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ خدا کی زمین پہ جتنے بھی کافر ہیں ان میں سے سب سے بڑا کافر میں اکثر کہا کرتا ہوں کافروں کی یونین کا جنرل سیکرٹری فرعون، جس کو کافر بھی دیکھ کے ہیں جی ایسا دہنے بدنام ہے، کافر دہے بھی اور دہنے نہیں پڑے جاتے ہیں جناب، کافر میں اکرہ دہے میں اس کافر کی منقوہ حضرت آسیہ کیوں؟ اور جنت کی بڑی عورتوں کی ممبر کیوں؟ میں تو جان لائیے، دیکھو نا گرمی لگ دی ہے، دوسرا میں تھوڑا جان لا کر سبحان اللہ کو ماحول فٹ ہو جا سکتا ہے۔ دوسری قسط میں نہ شروع کر رہا، جڑی شروع ہے بھائی چند منٹہ ہی مکمل کرنے ڈریو گھبرائیو نہیں۔ مجھے بیٹھنے میں بہت دقت ہو رہی ہے، کھڑے ہونے کے تو آپ مجھے گھنٹے کھڑا کر رکھے کوئی مسئلہ نہیں، بس بیٹھ کے اب پتہ نہیں کیوں مجھے اللہ کھڑا ہی رکھنا چاہتا ہے بڑھاپے میں۔ بیٹھنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، مجھے سخت تکلیف ہو رہی تھی، اب الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ خداوند نے کائنات کی حکمت دیکھ، فرعون اور فرعون کی منقوہ جس کا خرچہ فرعون دے، جس کا نان نفقہ فرعون کے ذمہ، جو فرعون کی بیوی اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے درجنوں مرتبہ اپنے ممبر پہ بیٹھے ہوئے دوران خطبہ جنت میں عزت پانے والی جن بڑی خواتین کو الگ الگ بیان کیا، ان بڑی خواتین میں ایک نام جناب آسیہ کا بھی آیا تھا۔ بیوی کس کی ہے؟ فرعون کی۔ اتنی پاک کیوں ہو گئی، اتنی عظمتوں والی کیوں ہو گئی؟ جنت کی شہزادی بن گئی، اور فرعون کدھر ہے؟ اس ویلے بھی جہنم وچ، بے شک، تے کل بھی جہنم وچ، تے پرسوں بھی جہنم وچ، بے شک۔ بس ہن جڑا پیٹرول لانا ہے وہی لائیو، سارے نہ لائیو۔ ایتھے وہ میری گل سن، سبحان اللہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں ٹھنڈ لگی ہونے کہ چل پیٹرول تے پا لواں، مہربانی سبحان اللہ۔ یہ پیٹرول میں پا رہا اے ذرا تھوڑے جے قبول فرماؤ، سار پیٹرول ہو سی تے تسی پاس ہو۔ اب ہوا کیا اس کے ساتھ؟ وقت جب بیدار ہونا، شام کا وقت ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا، اور فرعون اپنی اہلیہ کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے سیر کے لیے نکلے، چہل قدمی کے لیے، اور ادھر میرے پروردگار نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو فَأَوْحَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، اساں خود گلاں دسیاں جناب موسیٰ دی اماں نو، اور باتیں کیا ہیں؟ بکس بناؤ، اس بکس کے اندر اپنے بیٹے کو بند کرو، اس کے اوپر بکس بند کرو، اس کے باہر ایک تالا لگاؤ، اتے کلہ ٹھوکو، بکس پیک کر کے دریائے نیل چپا دیو۔ دریائے نیل جانے تے اللہ دا کلیم جانے تے خدا دریا میں بہتی چلتی ہوئی جناب والا رفتار کو، اٹھتے ہوئے پانی کے ابھار کو، میرے رب نے دریا کے ایک قطرے کو بتا دیا، میرے کلیم کا بکس تمہاری گود میں پہنچا ہے، میرے کلیم کو لوریاں ضرور دینا، پریشان نہ ہونے دینا۔ جس بکس میں میرا کلیم تشریف فرما ہے، اے پانی کے قطرے قطرے تو جب باتیں مار سکنا اس بکسے نو، لیکن او دے وچ وڑی نہیں۔ قدیر کسے کہتے ہیں؟ ایسا ہی سمجھے شاید ہے لالا قدیر ہے دودھ پانا لا، نہیں، اور رب قدیر دی گل ہوندی ہے بھئی۔
اب پانی اس بکسے کو لے کے جا رہے ہیں، بکسا نہ سجے ہوندہ ہے، نہ کھبے ہوندہ ہے، نہ ٹنگا ہوندہ ہے، نہ پٹھا ہوندہ ہے، اور پھر یہ اس لنک نہر کی طرف نکل گیا جو فرعون کے بادشاہ محل کی طرف جا رہی ہے، اور ادھر میاں بیوی آ رہے ہیں۔ بخش بندہ دیکھیا تو جدو جناب موسیٰ کلیم اللہ دی مانو اللہ نے کچھ گلن دسین سے ایتھے بھی دیکھو کرم ہوئے جناب آسی کہنے لگی اے بکسا رکوا، جلدی کر جلدی کر، میرا دل کر دے بکسا رکوا، انہیں فوجیاں نو پولسیاں نو گماشتیاں نو جو بھی آتی ہے سولے انہوں بلایا بکس نکال، بکسا نکالا، کھولو اسے، کھولا۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہادت کی انگلی جناب کلیم اللہ کے زبان اقدس پہ ہے۔ میں جدوں پیدا ہویا یا میرے بچے جدوں پیدا ہوئے اساں اپنی بڑیاں ماویاں کولوں، بچیاں دیاں دادیاں کولوں، نانیاں کولوں، پھوپھیاں چاچیاں کولوں، انہاں کولوں شہادت دی انگلی نال انہاں نوں کٹی چٹائی دی شہد دی دودھ فرق تھوڑے میرے وچ تائیں خاصا سا ہے۔ فرق تھوڑا میرا خاصا ہے، اسے واسطے خاصا ہے۔ تسی میرے بچے مشینہ نال کھیڑن دے جناب والا ماسٹر ہو، اسی بندے نال کھیڑن دے ماسٹر تھوڑا کمپیوٹر ہر مہینے خراب ہو جاندے ہیں، اسی جس بندے کو ایک باری بیٹھے ہیں رب دا کرم میں کدی بھی خفا نہیں ہویا، کدی انہیں ساڑھے تو توجہ نہیں ہٹائی۔ اللہ کا پیغمبر تھے کھانا کھا کے انگلیاں چٹو تک لے کر تمہیں پتہ نہیں ہے ہوٹل میں بیٹھ کے کیسے کھاتے ہیں کہ ہوٹل میں جا کے بندہ ڈنگروں کی طرح کھاتا ہے، ہوٹل میں جا کے بندے کی جنس بدل جاتی ہے، وہ انسان نہیں رہتا۔ باکس کھولا، جناب کلیم اللہ عورت ہے، ماں ہے، سینے میں ممتا کا درد ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ لعین کسی بچے کو زندہ نہیں چھوڑتا، ذبح کروا دیتا ہے۔ اور جب جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہوئی تو چھوٹے سے عمر کے اللہ کے کلیم کو یوں اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اور اپنے من میں ہی کہتی ہے اگرچہ یہ ذلیل کسی کو چھوڑتا تو نہیں، لیکن تیرے حسن کی قسم جب تک میرے دم میں دم ہے میں تیری جان پہ آنچ نہیں آنے۔ میرے پروردگار کی دریائے محبت جوش میں آیا، میرے رب کی غیرت جوش میں آیا، اس لیے کہ اپنوں کی اپنائیت کو سمجھنا یہ غیرت والے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ بے غیرتی ختم ہوتی جا رہی ہے اور اپنوں کی اپنائیت کا بھی ستیہ ناس ہوتا جا رہا ہے، غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے اور بے غیرتی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے کی اپنائیت کو سمجھنے کے لیے غیرت کا نور چاہیے۔ میرے رب کی رحمت جوش میں آئی، غیرت جوش میں آئی کہ کاتبین تقدیر کو حکم دیا اے جڑی خاتون ہے نا آسیہ، ایدے بارے فیصلہ لکھو، اے جنتی ہے، تے عام جنتی نہیں، اسپیشل جنتی ہے، وی آئی پی جنتی ہے، جناب عائشہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب خاتون جنت، جناب مریم، جناب حاجرہ، ایس کیٹاگری میں جناب آسیہ کا نام ہی لکھ لیا جائے۔ اور فرشتے پوچھتے مولا صاحب کیا اس کو فرعون نے طلاق دے دی؟ فرمایا نہیں، نکاح میں۔ اتنے بڑے کافر کے خرچے پہ پڑنے والی اس کی منقوع، پھر اتنی مہربانیاں، فرمایا دیکھو تو صحیح نا سینے سے کس کو لگائے بیٹھی ہے۔ مولا تجھے پتا ہے کہ کون ہے، اسے تو نہیں معلوم کہ کون ہے؟ فرمایا اس لیے تو میں فیصلہ کرنے والا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ کس کو سینے سے لگائے بیٹھی ہے۔ اگر کلیم اللہ آسیہ نامی خاتون کے سینے سے لگے اور اس کے بخت اتنے جاگ جائیں تو حبیب اللہ، اور مجھے یہ بتاؤ علامہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا
تمام ہدایت یافتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں نے یہ لکھا اور جلیل القدر ہستیوں نے لکھا. میں محض کسی مورخ کو کبھی اہمیت نہیں دیتا، میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جس کی تائید اللہ کا قرآن کرے اور میرے نبی کا فرمان کرے. خالی کتاب موٹی ہونے کا کوئی مقصد نہیں. وہ جی 1500 صفحے جان جہنم چ 1500 نے یا 3200 نے، صفحہ ایک کی ہوئے قرآن و حدیث دے مطابق. یہ میرے پروردگار نے 9 مہینوں کے اندر جب تک ولادت نہیں میرے پاک نبی علیہ السلام کی، ہر مہینے ایک پیغمبر جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے تک پہنچا. کہاں سے؟ عالم برزخ سے. ایک جناب عیسیٰ روح اللہ آسمانوں سے آئے، باقی 8 کے 8 انبیاء اپنی اپنی قبروں سے آئے. کس نے انہیں بھیجا؟ رب نے. تے رب نعوذ باللہ من ذالک بندے دے پترو اپنے نبیاں نو قبراں وچوں کڈ کے عالم دنیا چ پہنچا کے عالی شان لباس پوا کے تے نعوذ باللہ کسی کافرہ دے بوئے تے بھیجے گا. مولوی صاحب پھر یہ کیا مسئلہ ہے کہ حضور تو چھوٹے سے تھے تو ان کی اماں جان فوت ہو گئی؟ میں کہتا ہوں ان کو چھوٹے سے دیکھتے رہنا، میں تو جب سے بنے ہیں اس دن سے خاتم النبیین دیکھ رہا ہوں. میرے رب نے بھیجا ہے نا. یہ کوئی کسی ہاشمی خاندان کے بزرگوں کے جرگے کی روشنی میں نہیں دیا. باؤ جناب ساڑی پھونک دے کار تو ساڑی ٹور بن جائے. اللہ نے بھیجا ہے اور عالم برزخ سے بھیجا ہے. اور آ کر کے انہوں نے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کو یہ کہا ہے کہ آنے والے کو ہم جانتے ہی نہیں، مانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون ہے، اور ہم تجھے مبارک دینے آئے آمنہ کہ تو ہمارے نبی کی ماں بننے والی ہے. خدا دیا بندے دا معاملہ ٹھیک نہ ہونے تو وہ دے بوئے تے میں نو کھلوتا پسند نہیں کرتا. مولوی صاحب نے ساڑھے انہوں کچھ چاچ ہونا چاہیے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تے معاملہ ٹھیک نہیں. مولوی صاحب نے چاچ ہونا چاہیے تے انبیاء جنہیں بوئے کے آگے کھلوتا اس بوئے کے اندر جڑی رہ دی ہے. میرا سونا نبی پاک جس زمین پہ بیٹھ جائے وہ پاک. جہاں میرے حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس قبر مبارک اور قبر انور کا وہ اندرونی ایریا عالم برزخ سے جو منسلک ہے، اس کی وہ مٹی جو میرے حضور کے جسم کو چوم رہی ہے، پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مٹی عزت میں، تقدیس میں، پاکی میں، طہارت میں اللہ کے عرش سے تو میرے حضور علیہ السلام کے جسم پاک کو قبر انور کی جو مٹی چومے وہ اگر اتنی پاک ہے. ووالدین جدے کر پیدا ہوئے او دی قسم وما ولدتے ہو جمنا لیا کلمک لیا. یا رب یہ اکیلے کیوں رہے؟ کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی بہن؟ فرمایا نا میرے محبوب کی عزت کا مسئلہ ہے. بس محبوب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے معاملات طے ہوئے. میں نے جناب عبداللہ سے فرمایا واپس آ جائیے. بولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ دنیا میں رہیں گے تو آپ کا کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگا، اور جب بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگا تو بہن یا بھائی کسی نہ کسی طرح بھائی کی طرح ضرور ہوتے ہیں. شکل میں طرح ہوں گے، عقل میں طرح ہوں گے، عادات میں مثل ہوں گے، دیکھنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، معاملات طے کرنے میں. وہ بندہ بعض اوقات اور کوئی نہیں کہنے کہا کیا تم اپنے پہ اوپر نہیں گئے پر جس طرح عید نہ جھپا مار رہے تھے پتہ چلنا توڑیا پہ نہ ملنے. اور پتر کسی نہ کسی حوالے نال پیو تے ضرور ہوتا ہے، پرا بھی کسی نہ کسی حوالے نال پرا تے ضرور جانا. میرے رب نے فرمایا جناب عبداللہ واپس آؤ، اس بات ہے کہ تہاڈا آنا ضروری ہے. رب ہو گئے تے کملی والے دا کوئی پرا پیدا ہوئے گا تے پرا پراوا فرقے ہوندے تے میں کملی والے فرقہ کملی والے دے گھر بھی برداشت نہیں کر سکتا. میرا پروردگار کرم فرمائے ہم سب کی حاضری قبول ہو، اور اگر یہ سردی ہم نے محبت سے کاٹی ہے تو پھر یہ ہماری قبر میں سردیوں کی دوری کا سامان ہو. آمین کہہ دیو، میں دعا مانگی.
اصل کوڑے اعلان کیلیاں تے سن سانو جناب والا یقین ہی نہیں آندا پاویں بندہ جتنا مرضی ہے کوئی سچی گل نہیں کرے تو سمجھدے سے مولوی صاحب عزت نہیں کرتے سب کر دیں گے ہو جائے گا قصور تہاڈا بھی کوئی نہیں ہر اعلان جو کوڑا ہے تو پھر اعتماد کرنے واسطے پھر ظاہر ہے کوئی پاپڑ چاہیے دن ملنے اللہ قبول فرمائے اور یہ جو سردی ہم نے کاٹی ہے اگر شوق سے کاٹی ہے تو اللہ اس کو ہمارے قبر کے نور کا سبب بنائے اور اگر شوق سے نہیں کاٹ سکے تو مولا بندے بشر ہے نا غلطی ہو گئی ہم سے معاف کر دے اب مہربانی کر دے جاتی گھڑیوں میں ہمیں نیت کا اخلاص عطا فرما اور قبلہ شاہ جی کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے ان کا علمی اور روحانی فیضان سلامت رہے آپ سب سلامت رہیں وآخر دعویٰ یا ان الحمدللہ رب العالمین صبح اتوار ہے نماز دی چھٹی نہیں دفتروں کی چھٹی تے اتوار ہے دل فجر 11 بجے تک نہیں رہندی 7 بج کے کچھ منٹاں دے مک جاسی اتوارے بھی تے اس جلسے میں بیٹھ دا اگر یہ مطلب ہے کہ جی خیر ہے صبح نماز پڑھن دی کوئی ضرورت نہیں ہے ایڈا لمبا جلسہ سنیا سرکار دی غزل سنیا اے سبق ابلیس علیہ پاسے آیا ہے اللہ رسول علیہ پاسے نہیں آیا اتھے بین دا مقصد ہے کہ اگر اس سردی وچ 3-4 گھنٹے دا چلا کٹیا جا سکتا ہے پھر اسے سردی وچ اٹھ کے 4 رکعتاں صرف پڑھنی ہے کڑاؤ کا اور اکثر ہمارے عزیز بچے دوست کہتے ہیں جی نہیں اٹھا جاتا بہت لیٹ ہوتے ہیں فارغ محفل سے میرا پتر تو جس دن لیٹ فارغ ہو میں تینوں جدوں بستر تے پہنچے تے کال آوے صبح 4 بجے موبائل آن رکھنا تو ساڑھا بچہ ہے نا سے نہ جان دے لگا لگ کے ساتھ نظر پھیری رکھ دے بھائی موجہ مار کوئی گل نہیں ساڑھی چھاں میں جائش کر رہا تو 12:30 بستر تک پہنچے تو صرف اس والے تک تینوں 4 بجے تک نہیں دینا کہیں سو ہی نہ جاؤں تو پھر اگر وہ انتظار کٹی جا سکتی ہے میرے پتر تے مسلمانہ دی اولاد ہیں چنگا پلا مسلمان ہے تیرا نام محمد ندیم ہونا ہے محمد کریم ہونا ہے عبدالجلیل ہونا ہے اے تے ابلیس دا کام ہے جی ایڈا بڑا لمبا جلسہ سنے جی سرکار دی گل سنے گے ہن کڑی لوڑ لے گئی اے ابلیس دا پڑھایا سب نہ اللہ رسول دا نہ اللہ رسول دے بندیاں نماز اتوارے بھی فرض ہے تے آج صبح تے بلکہ کچھ زیادہ ہی فرض ہے اے امتحان ہے بخالی ماشاءاللہ شاہ جی نے جڑی دودھ پتی پلائی ہو دا چسکا ہی لاندے سو پہ یا کوئی سیریس بھی ہو انہاں چیزاں خیال رکھو تاکہ سجے کبے اگے پیچھے پھر جڑیاں باندھ دیاں بولیاں سنیاں پہندیاں کم از کم اور بند ہو جائے انہاں چیزاں خیال رکھو اللہ سارے انہوں سلامت رکھے میری گفتگو دوران اگر میرے کو غلطی کوتاہی ہوئی ہے میرا رب میں معاف فرمائے وآخر دعویٰ یا الحمدللہ رب العالمین ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع قزم ہدایت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صبا در مصطفیٰ جا کے کہیں درود و سلام میرا سلام میرا سلام میرا کہیں
سر جھکا کے کہیں درود و سلام تو لے کے بوسہ ہو جالیاں دا ہو جالیاں کر تو لے کے بوسہ ہو جالیاں دا ہو جالیاں کر موالیاں دا سوال کے سوالیاں دا کہیں درود و سلام میرا سلام میرا سلام میرا کہیں درود و سلام میرا تو لے کے بوسہ ہو جالیاں ہو جالیاں کر موالیاں دا سوال کے سوالیاں دا کہیں درود و سلام تو سامنے روزے دے کھلو کے میری طرح زور زور روک تو سامنے روزے دے کھلو کے میری طرح زور زور روک نثار روزے دیو تو کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سلام میرا کبھی درود و سلام ہوا اتنا سوال میرا مدینے ہوئے گزر جے تیرا ہوا اتنا سوال میرا مدینے ہوئے گزر جے تیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا سلام میرا کبھی درود و سلام لیا مدینے دا سب نے رستا میں تیرے گیا ترستا لیا مدینے دا سب نے رستا میں تیرے گیا ترستا تو جا کے آقا نو دست بستا کبھی درود و سلام
سلام میرا یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول صلاۃ والسلام رانا عرفان صاحب ہیں، ان کے والد رانا حسین صاحب چند دن پہلے اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں۔ وہ بھی اس پروگرام کے انعقاد میں ہمارے ساتھ بہت انہوں نے تعاون کیا ہے کام میں بھی ہر لحاظ سے۔ ان کے والد صاحب کے لیے اور سہیل صاحب کے سسر صاحب کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور جناب حاجی ندیم صاحب ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اس انتظام میں کافی اس پروگرام کے انعقاد میں کافی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے، اور ان کے والد صاحب کے لیے بھی خصوصی دعا کرنی ہے۔ ختم شریف ہوگا، اس کے بعد جناب حضرت مولانا صاحب دعا فرمائیں گے، اور جن حضرات کے لیے میں نے درخواست کی ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، باقی سب حاضرین کے بھی والدین عزیز و اقارب کے لیے دعا فرمائیں۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه یا الہی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں گناہوں سے درگزر فرما،
جو ختم کلام پاک پڑھا گیا ہے حضرت نیاز اپنی بارگاہ لاجزال میں قبول فرما کر ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ بارگاہ امام الانبیاء سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیاتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی کریم کے طفیل 1,24,000 انبیاء کی روا کو اس کا ساری ساتھ حضور کے والدین کریمین، اہل بیت اطہار، صحابہ اکبار، ازواج مطہرات، 4 یار، پنتن پاک، شہیدان کربلا کی روا کو ایصال کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت اطہار کی روا کو ایصال کرتے ہیں، ائمہ شریعت کی روا کو ایصال کرتے ہیں، پیران پیر دستگیر جناب غوث پاک کی روا کو ایصال کرتے ہیں، کل اولیاء غوث کتب افضال قلندر و تعدہ خیار نبوان قوات رئیس صالح فقرہ کی روا کو ایصال کرتے ہیں، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات امت مرحومہ بالخصوص حاضرین محفل، ان کے آباء و اجداد، سہیل صاحب کے سسر، رانا صاحب کے والد، اور جن کے لیے عشاء صاحب نے خصوصی کہا یا اللہ ان سب کی روا کو اس کا سابی سال کرتے ہیں، سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، قبروں کو روشن و منور فرما، پسماندگان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہی حاضرین کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کہ جان مال صحت کاروبار میں برکت عطا فرما، حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ علماء کرام خصوصاً عزیز الدین کوکب صاحب کی علم میں عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کے آگے اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، اور اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر آئندہ اپنے حبیب کی آمد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما۔ اس محفل میں دامے درہمے قدمے سفنے جن حضرات نے حصہ لیا، حاضری دی، جس خلوص محبت عقیدت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کے دین دنیا کو بہتر فرما۔ یا الہی ہم سب کے آگے اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مؤمنا والحقنا بالمحسنین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وآل بيته ذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لا إله